میرا نام میجر عدنان اسلم ہے اور میں نے 135 PMA لانگ کورس کے ذریعے پاکستان آرمی جوائن کی۔ میری پروفیشنل کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ کے لیے منتخب کیا گیا۔ میں نے پاکستان فوج کی 29 FF ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی ڈیوٹی مکمل ذمہ داری سے آخر تک ادا کی۔ بنو شہر، یہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب خطہ خدا تعالیٰ کا عطا کردہ پہاڑوں اور حسین وادیوں کا مسکن ہے، مگر اس شہر کی ایک اور پہچان ہے۔ یہاں وہ لمحات آباد ہیں جب پاک فوج کے جوان سخت ترین محاذوں سے واپس اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے یہاں قیام کرتے ہیں۔ 2 ستمبر 2025 وہ دن جب بنو کی فضا لرز اٹھی۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ اس وقت اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے گھر جانے والے منتظر جوانوں میں ایک جوان میجر عدنان بھی تھے۔ آپ کا تعلق SSG اسپیشل سروسز گروپ سے تھا، مگر اس وقت آپ SSG کی خدمات انجام نہیں دے رہے تھے، بلکہ پاک فوج کی یونٹ 29 FF میں اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ جب خبر ملی کہ FC کمپاؤنڈ پر حملہ ہو گیا ہے اور اس کی کلیئرنس کے لیے 5 کمانڈوز آئے ہیں، تو میجر عدنان نے ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی اور خود کو رضاکارانہ طور پر آپریشن میں شرکت کے لیے پیش کیا۔ وطن کی عزت اور امن کے بقا کے لیے انہوں نے خود کو قربان کرنے کا عہد کیا۔ جذبہ شہادت اور بہادری ان کے رگوں میں دوڑتی تھی۔ اس آپریشن میں میجر عدنان نے 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ یہ مارکہ 10 گھنٹے جاری رہا۔ 21 مغویوں کو آزادی کی سانس ملی۔ یہ کوئی عام دن نہ تھا، یہ وہ گھڑی تھی جب انسانیت کی بقا کے لیے جانیں داؤ پر لگی۔ اس آپریشن میں شریک SSG کا ایک شیر سپوت میجر عدنان بھی تھا۔ سب ایک ہی مقصد کے لیے یکجا تھے، وطن کی حفاظت اور امن کی بقا۔ میدان میں کئی دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، مگر ایک آخری دہشت گرد نے بھاگتے ہوئے فائر کیا اور گولی میجر عدنان کی ٹانگ میں لگی، مگر یہ قربانی کا آغاز تھا۔ اسی لمحے سپاہی عاصم نے یہ منظر دیکھا اور میجر عدنان کی جانب بڑھے۔ وہ ان کے اوپر تحفظ کی خاطر آ گئے اور خود کو میجر عدنان کی ڈھال بنا دیا۔ خود کی جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ اپنے ساتھی کی جان کو اپنی جان سے مقدم رکھا۔ وہ اس لمحے یہ بھول گئے کہ جس کی ڈھال بن رہے ہیں وہ جذبہ ایمانی اور شوق شہادت سے سرشار SSG کا شیر میجر عدنان ہے۔ جیسے ہی سپاہی عاصم میجر عدنان کے اوپر آئے، دہشت گرد مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ میجر عدنان زخمی تھے، مگر اسی لمحے انہوں نے زخمی ٹانگ کے ساتھ خود کو پلٹا اور عاصم کو اپنے نیچے محفوظ کر لیا اور اس کے اوپر لیٹ کر گولیوں کی بوچھاڑ کی زد میں آ گئے۔ یہ ہے پاک فوج کے ہر جوان کا جذبہ۔ جب بات وطن کی ہو، جب بات بھائی کی جان کی ہو، تو درد، تکلیف، اذیت سب بھلا دی جاتی ہے۔ دہشت گرد نے مزید 3 گولیاں میجر عدنان کی ٹانگ میں اتار دی۔ اس دوران SSG کے 2 جوان وہاں پہنچے، اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھتے ہوئے مناسب پوزیشن لی اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ میجر عدنان کو زخمی حالت میں CMH منتقل کیا گیا۔ بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ٹانگ کو کاٹنا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، اور کئی گھنٹوں بعد جب میجر عدنان کو ہوش آیا تو پہلا جملہ جو انہوں نے کہا، بڑی ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نا کہ گولی میں کھاؤں گا۔ یہ طاقت ایمانی، یہ وطن سے محبت، یہ جذبہ شہادت ہر پاکستانی جوان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ گزارے گئے لمحات فراموش کر کے وہ عوام کی حفاظت پر مامور ہیں۔
कई रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश के बाद मेजर अदनान ने मौत को गले लगा लिया। अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह जो इसकी ख्वाहिश है वो मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दे, जिसने हमेशा मेरी ख्वाहिशें पूरी की हैं, बल्कि पूरे ख़ानदान की ख्वाहिशें पूरी की। तो मैंने कहा अल्लाह ताला जो इसकी ख्वाहिश है वो तो पूरी कर दे। और इसके दिल से कुर्बानी सिर्फ एक जान की नहीं थी, बल्कि एक नजरिए की थी कि वतन के लिए जीना इबादत है और मरना सादत। इसी जज्बे के सबब ये वतन कायम है और हमारा परचम हमेशा सर बुलंद। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पर झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम करती हैं।